بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کو کیا مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سفیر کو ملک بدر کریں، یا کیا طریقہ کار ہے کہ احتجاج آپ ریکارڈ کروائیں؟ بھائی اس کے لیے جو ہے نا طریقہ کار یہی ہے کہ سفیر کو ملک بدر کرنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ کوئی شرعی سزا نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں انتظامی معاملہ تو ہے، انتظامی معاملات کے اندر آپ حکومت کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ صرف ان کو اچھے طریقے سے قائل کر سکتے ہیں، انتظامی معاملات میں آپ صرف ان کو اچھے طریقے سے قائل کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت کفر بواح کرتی ہے پھر آپ بغاوت بھی کر سکتے ہیں، اگر کفر بواح نہیں کرتی پھر آپ بغاوت نہیں کر سکتے، پھر آپ اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچا دیں۔ اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، یا جس کا واسطہ پڑتا ہے حکومت کے لوگوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، جو عوامی نمائندے ہیں آپ ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے ہمارے ووٹوں سے تو اوپر گیا ہے تو جا کر وہاں پر اسلام کی بات کر، کیوں نہیں کرتا وہاں پر جا کر؟ ان کے ذریعے آپ بات پہنچائیں اپنی۔ تو املاک کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو پریشان کرنا اور اس طرح کا کوئی بھی نقصان کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھے طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ اعتراضات مختلف کتابوں میں آپ کو یہ ملیں گے، جماعت الدعوہ کے ہیں ایک عالم دین قاری یعقوب شیخ صاحب، ان کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے اس حوالے سے، تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ توہین رسالت کی سزا پر اعتراضات اور ان کے جوابات، اس طرح کا نام ہے اس کا، چھوٹا سا پمفلٹ چند صفحات کا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے دوست ہیں عمر فاروق صاحب، وکیل ہیں، انہوں نے اپنا ایم فل کا مقالہ لکھا ہے اسی حوالے سے، اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ اعتراضات کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ ایک قادیانی نے کتاب لکھی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، اس کا رد جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے میں نے لکھا ہے، تو یہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ اسی کے ضمن میں نے جو ہے وہ لکھے ہیں، وہ ابھی زیر طبع ہے۔ یہ اعتراض یعنی قرآن مجید کے اوپر جو ان کے سوالات ہیں ان کا بھی جواب ہو گیا، احادیث مبارکہ کے اوپر جو سوالات ہیں ان کا بھی جواب ہو گیا، صرف آخری حدیث جو ہے وہ رہ گئی ہے، وہ نبینہ صحابی، اس میں بھی 75% کام ہو گیا، سند کے اوپر بھی بحث ہو گئی ہے، عقلی بحث بھی ہو گئی ہے، صرف اس نے ایک مفہوم بیان کیا ہے نا، سوری وہ ہو گئی مکمل۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے نا وہ رہتی ہے بس، کہ ان کے سامنے کسی نے ان کی گستاخی کی تو حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے لائق نہیں ہے، تو اس حدیث کی بس وہ حدیث جو ہے وہ رہ گئی، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں عہد نامہ قدیم تو معتبر ہے، عہد نامہ جدید معتبر نہیں ہے۔ بائبل کے دو حصے ہیں، ایک عہد قدیم ہے، ایک عہد جدید ہے۔ عہد جدید صرف عیسائیوں کے ہاں معتبر ہے، جبکہ عہد قدیم یہودیوں کے ہاں بھی معتبر ہے اور عیسائیوں کے ہاں بھی معتبر ہے۔ آپ کو جو پاکستان سے بائبل ملے گی نا عام طور پر وہ دونوں آپ کو اکٹھے ہی ملیں گے، عہد قدیم بھی اور عہد جدید بھی، الگ الگ بھی مل جاتے ہیں، اکٹھے بھی مل جاتے ہیں، دونوں طرح کی اشاعتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ لیکن جو میں نے حوالے دیے ہیں نا وہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ عہد قدیم کے حوالے ہیں، اور عہد قدیم یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ یہ تورات کے حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، تورات دونوں مانتے ہیں۔ نہیں، بغاوت کیوں کرنی ہے؟ کفر بواح کر رہے ہیں، وہ بغاوت کیوں کرنی ہے؟ نہیں تو وہ کافر ہو جاتا بندہ۔ کفر بواح یہ نہیں ہے، کفر بواح ہے کہ اسلام کے کسی بنیادی رکن کا انکار کر دیا ہے انہوں نے۔ کفر بواح ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ وہ ایک سزا کو وقتی طور پر نافذ نہیں کر رہے، یا وہ کہتے ہیں قانون ہے بھائی، قانون تو بنا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ جس کو جو انہوں نے چھوڑا وہ طویل کر دیتے ہیں
کہ جی وہ نہیں ثابت ہو سکا، وہ یہ طویل کر دیتے ہیں. گو پیچھے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پیچھے سے دباؤ ہے ان کے اوپر غیر مسلموں کا، اس لیے وہ فیصلے کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، لیکن وہ طویل کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ثابت نہیں ہوا. تو طویل والے کے اوپر تو کفر بوا کا حکم نہیں نہ لگتا. نہیں، بغاوت نہیں کی جا سکتی. جی نہیں، تحریک لبیک کا موقف اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، طریقہ کار کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں. انتظامی معاملہ وہ کہتے ہیں کہ سفیر کو باہر نکالو یہاں سے، بائیکاٹ کرو اس ملک کا، ٹھیک ہے، انتظامی معاملات کے طور پر آپ ان کی حمایت کر سکتے ہیں. لیکن طریقہ کار کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا وہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن مطالبہ ان کا انتظامی طور پر ٹھیک ہے، آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ثابت کرے گا. تو سزا بھگتے. نہیں، قتل کر دے اس کو، زیادہ سے زیادہ یہ بھی قتل ہو جائے گا نا، اس نے تو جنت میں جانے کے لیے کیا ہے نا، تو جنت میں چلا جائے گا، یہ کون سا مسئلہ ہے. وہ قتل کر دے اس کو، اگر ثابت نہیں کر سکتا تو خود قتل ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، یہ کون سا مسئلہ ہے. اس کو تو پتہ ہے نا کہ اس نے گستاخی کی ہے. بالکل، اگر وہ ثابت نہیں کرتا عدالت میں تو اس طرح تو پھر آپ کسی کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. حجت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، وہاں پر اور بھی تو گواہ موجود ہوں گے. ویڈیو جو ہے یہ نہیں، وہ ماہرین بتائیں گے نا، پھر وہ محض دعوے سے کچھ بھی نہیں نہ ہوتا، ماہرین فیصلہ کریں گے. ماہرین بتا دیتے ہیں اس کے اندر ایڈیٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ کون سا مسئلہ ہے. یہ ماہرین جو ہیں وہ کس لیے پیسے لیتے ہیں، وہی نہیں کام ہوگا. بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے ویڈیو، لیکن وہ ماہرین بتائیں گے کہ یہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اصل ہے یا نہیں. اب دیکھیں یہ قانون ہے پاکستان کا نا، میرے خیال میں قانون ہی ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ جو ہے نا اس کے گھر میں چھاپا مارا جائے یا اس کی گاڑی میں سے کوئی چیز برآمد کی جائے تو وہاں پر باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے. وہ برآمدگی کی جو ہے نا وہ باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور پھر اس ویڈیو کی بنیاد پر جو ہے نا اس کو سزا دی جاتی ہے. کیونکہ اگر ویڈیو نہ بنائی جائے گی تو وہ کہے گا جی یہ میرے ان کا مخالفین کا جو حربہ ہے، وہ عدالت کے اندر سیدھا سیدھا ان کا یہ جواب ہوگا. لیکن جب ویڈیو بن جائے گی تو وہ یہ جواب ہے کہ بالکل برآمد ہوئی ہے چیز، تیری کار میں سے برآمد ہوئی ہے، دیکھ یہ ویڈیو ہے. تو یہ ویڈیو جو ہے نا یہ ہو سکتی ہے، لیکن اسی وقت جب ایڈیٹنگ کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ میرا فہم ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک.